الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جی ہم 24 اور 25 جز اور اس میں سے کچھ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، موسٹ پرابلی 26 میں سے بھی کچھ انفارمیشن آ جائے گی۔ یہاں پہ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیہ نمبر 1 to 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کہ حامیم حروف مقطعات میں سے اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو کہ العزیز بھی ہے اور العلیم بھی ہے، یعنی تمام طاقت اور قدرت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اس کو کوشچن نہیں کر سکتا اس میں، اور اللہ العلیم ہے، بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو طاقت اور قوت ہے اس میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ پنش بھی کر سکتا ہے، جس کو چاہے گا وہ معاف بھی کر سکتا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کس کو پنش کرنا ہے اور کس کو معاف کرنا ہے۔ شاید آپ کو سمجھ میں نہ آ سکے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ھو الیہ المصیر۔ اللہ تعالیٰ غافر الذنب، گناہوں کا معاف کرنے والا اللہ، قابل التوب، توبہ کا قبول کرنے والا بھی اللہ، شدید العقاب، اپنی پنشمنٹ میں سیویئر وہ بھی اللہ ہی ہے، ذی الطول یعنی کہ اونر آف گریٹ باؤنٹیز، یعنی تمام خزانوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے، اور لا الہ الا ھو، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور لوٹ کے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ یہاں سے سورہ مومن کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعارف سے۔ اور اس میں دیکھیں جو شروع میں بات ہوئی تھی العزیز العلیم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں معاف بھی کرتا ہوں، توبہ قبول بھی کرتا ہوں، لیکن پنشمنٹ بھی کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی بیلنس ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ غفور ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، سارے ہی معاف ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے، توبہ قبول بھی کرتا ہے، لیکن پنشمنٹ بھی کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی بھی باؤنٹیز ہیں وہ ساری اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغرک تقلبہم فی البلاد، کہ وہ آپس میں ڈسپیوٹ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں، جو لوگ کفر کرتے ہیں تو ان کی جو شہروں میں جو گردش ہے، ان کی شہروں میں جو موومنٹ ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی گمراہی میں ڈال دے یا تمہیں کسی شک میں ڈال دے۔ یعنی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں جب وہ مطلب شہروں میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ تم ان کو دیکھ کے اتنے امپریس ہو جاؤ کہ تم سمجھو کہ یہ تو بڑی عیاشیاں کر رہے ہیں، تو شاید ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ یعنی اللہ سبحانہ نے اگر ان کو مہلت دی ہوئی ہے تو ان سے امپریس نہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا۔ جو لوگ بھی کفر کر رہے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ نے آگے کذبت قبلہم قوم نوح والاصحاب من بعدہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں قوم نوح کو یاد کرو، اور جو ان کے ساتھ اور ان کے بعد جو قومیں آتی گئیں ان کے بارے میں دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کیس بلڈ کیا ہے کہ بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، شہروں میں بڑے دندناتے پھرتے رہے، لیکن ایک ان کا انجام کیا ہوا، برباد کر دیے گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جا کے یہ بھی بیان کرتے ہیں اولم یسروا فی الارض فلینظر کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تو کیا تم زمین میں گھومتے نہیں اور دیکھتے ہو کہ وہ جو تم سے یعنی ان کا کیا انجام ہوا، وہ جو تم سے پہلے آئے تھے، اور کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ تم سے بہت زیادہ تھے اپنی طاقت میں، لیکن پھر بھی ان کے آثار جو ہیں وہ آج تمہیں نظر آئیں گے کہ کس طرح سے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ہماری توجہ کر رہے ان معاملات کی طرف جو قومیں آتی گئیں اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور پھر کیا ان کو سزائیں دی گئیں۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرف ہماری توجہ لے کر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ قوم نوح کا ذکر ہوا، اور یہ ان پاروں میں آپ کو ملے گا مختلف قوموں کا تذکرہ۔ تو آج تھوڑا سا بریفلی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی قومیں تھیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم کا ذکر سب سے پہلے یہاں پہ آیا، نوح علیہ السلام کی قوم یہ وہ قوم تھی جو کہ پوری اللہ کی زمین پہ شرک نام کی چیز نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کے بعد گناہ ہوئے، آدم علیہ السلام کی یعنی آنے کے بعد زمین پر گناہ ہوئے، لیکن شرک نہیں ہوا۔ پہلا گناہ تو ان کے ہوتے ہوئے ان کے بیٹے قابیل نے حابیل کو مرڈر کر دیا، تو گناہوں کا سلسلہ شروع تو ہو گیا، لیکن شرک نہیں ہو رہا تھا، سارے توحید پر ہی تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم یہ پہلی قوم تھی قرۂ ارض پہ جس نے شرک کا آغاز کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے گی۔ ان کے کچھ
اس ٹائم کے ولی تھے, بڑے پائس لوگ تھے, بڑے نیک لوگ تھے, جن کو انہوں نے اس مقام پہ فائز کر دیا جو کہ مقام اللہ تعالیٰ کو ہی سوٹ کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. شیطان ان کے پاس آیا بڑے آرام آرام سے. شیطان نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ اللہ کے ولی ہیں, ان کی تصویریں اپنے گھروں میں لگایا کرو, ان کے مجسمے بنا کے مساجد میں جو ہے نا رکھا کرو, تاکہ دیکھو یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں, ان کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جایا کرے گا. تو شروع یہاں سے ہوا. اس کے بعد اس نے کہا بھئی دیکھو تم اکیلے کیسے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگ رہے ہو, ایسے سوٹ نہیں کرتا, آپ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. ڈائریکٹلی نہیں مانگ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاذ اللہ وہ بہت مصروف ہیں, بہت بزی ہیں, تو آپ ویسے بھی آپ کا مقام اتنا چھوٹا ہے کہ آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ جو ہے وہ ان کے ذریعے جائیں گے تو پھر کہیں بات قبول ہوگی, ورنہ ایسے ڈائریکٹلی نہیں ہوتی. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, ان کے ذریعے مانگنا شروع کر دیا. اب یہاں سے جب شروع ہوئے اس کے بعد کیا ہوا, اب انہی سے مانگنا شروع کر دیا. یعنی کرتے کرتے کیا ہوا, وہ انہی کو یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ڈائریکٹ کنیکشن تھا اس کو ٹول کے انڈائریکٹ ہوا, اور انڈائریکٹ کے بس انہی کے در پہ چلے گئے. وہ جو آئیڈلز انہوں نے بتائے تھے, بتوں کی پوجا شروع ہو گئی. تو یہ کتنے عرصے میں ہوا, 950 سال میں ہوا جناب. 950 ایئرز نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. اور سورہ نوح میں ذکر کیا انہوں نے کہ جی میں نے صبح میں دعوت دی, شام میں دی, دن میں دی, رات میں دی, اونچی آواز میں دی, آہستہ آواز میں دی, لیکن ان کی نسل در نسل جو لوگ آ رہے ہیں وہ خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جب اتنی 950 سال کی تھوڑی مہلت تو نہیں ہے ایک قوم کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ کتنی ان کو مہلت دیے جا رہا ہے, شاید یہ بدل جائے. 950 سال کے بعد نوح علیہ السلام خود ہی بول پڑے, انہوں نے کہا یا اللہ بس ان کو آپ تباہ کر دے, بہت ہو گیا کہ میں نے تو ہر چیز ٹرائی کر لی ہے, یہ تو مجھے لگ رہا ہے میری دعوت کا الٹا ان کے اوپر اثر ہو رہا ہے, یہ تو دے آر بیکمنگ ورس دین ایور بیفور, تو اب ان کو تو فارغ کر دے یہاں سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنانا شروع کریں. اب ایک پلین ڈرائی لینڈ کے اوپر کشتی بن رہی ہے, دور دور تک پانی کا نام و نشان کوئی نہیں, اتنی بڑی کشتی بن رہی ہے, اور نہ کوئی سمندر نظر آ رہا ہے, نہ کوئی لیک نظر آ رہا ہے, یہ کشتی جائے گی کہاں پہ. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, انہوں نے کہا بھائی نوح تم تو پہلے یہ باتیں کرتے تھے, اب تو تمہارے ثابت ہو گیا یہ کشتی کدھر بنا رہے ہو. نوح علیہ السلام لگے رہے بناتے رہے کشتی, لوگ مذاق اڑاتے رہے, اور پھر آخر کار جب فلڈز آئے, سیلاب آیا, تو آپ اپنے ساتھ کچھ مومنین کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے نکل گئے وہاں سے. اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ بیٹا میرے ساتھ آ جاؤ. بیٹے نے کہا نہیں, میں جو ہوں نا, میری ریشنلٹی, میری عقل, میری سائنس مجھے بچا لے گی, میں وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں گا تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا, آپ فکر نہ کریں. پہلی بات ہے عذاب تو ہے کوئی نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی سیلاب کو ایسے آگے, اور اگر اتنا بھی کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہے, میں اوپر پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں گا, وہاں تک تو پانی آ ہی نہیں سکتا. لیکن پانی وہاں تک نہیں, وہاں سے بہت اوپر چلا گیا اور وہ ڈوب کے مر گیا. تو یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ, بڑی طاقتور قوم تھی, تباہ و برباد ہو گئے. اس کے بعد قوم عاد کا ذکر آتا ہے, جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی, بہت طاقتور قوم تھی یہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں ان کے بارے میں کہتے ہیں وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامًا حُسُومًا, کہ قوم عاد جو ہے ان کو ریحن سرسر, ایک بہت ہی تیز چلتی ہوئی ہوا, وائلنٹ ہوا سے برباد کر دیا گیا, اور 8 دن اور 7 راتوں تک کنٹینیوسلی ان کو اس ہوا سے پاؤنڈ کیا گیا, حتیٰ کہ وہ نیست و نابود ہو کے رہ گئے. قوم عاد یہ وہ لوگ ہیں, ایسی سویلائزیشن تھی جو بہت پاورفل تھے, بہت طاقتور تھے, انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی, فزیکلی بھی اور فائنینشلی بھی, ملیٹریلی بھی, ہر اعتبار سے یہ طاقتور قوم تھی. بہت اونچے لمبے لوگ تھے, بہت طاقتور تھے, فزیکل مائٹ بھی بہت زیادہ تھی, اور ایک ملٹری مائٹ بھی بہت زیادہ تھی. اپنے ایریا کے یعنی علاقے کے بدماش تھے بہت بڑے, جس قوم کو چاہتے کھا جاتے پکڑ کے, کیونکہ ان کو یہ تھا کہ کوئی ان کے آس پاس آ ہی نہیں سکتا تھا. پیسہ بھی اتنا زیادہ تھا کہ یہ اپنے گھر بناتے زمین پر, اور پھر پہاڑوں کے اوپر بھی جا کے گھر بناتے, اور لوگ وہاں سے گزرتے تو کہتے یہاں کون رہتے, تو کہتے یہ قوم عاد کے ویسے ہی انہوں نے گھر بنائے ہوئے. مطلب اتنا پیسہ ہے کہ ویسے گھر بنائے جا رہے ہیں. مطلب حالانکہ بندہ ایک ہے, گھر اس کے 6 ہیں, اور وہ بس ایسے رکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ بھی رہ سکتا ہوں, چاہو تو وہاں رہ سکتا ہوں. مطلب اتنے عیاشیاں تھیں ان کے پاس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا تمہارے تک خبر پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈیل کیا عاد کے ساتھ. ارم ذات العماد, جن کے لمبے لمبے پلرز ہوا کرتے تھے, وہ اونچے لمبے پلرز ہوتے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد, ان جیسا اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا ہی نہیں کیا تھا. یعنی ہم آج سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے, بڑی قوت ہے, ہم یہ ہیں وہ ہیں, سپر پاورز بن چکے ہیں.
اللہ سبحانہ کہتے ہیں ایسا میں نے قوم کبھی پیدا ہی نہیں کی جیسے قوم عاد تھی. تمہارے پاس کیا طاقت ہے جو عاد کے پاس ہوتی تھی؟ they had military power, they had financial power, they had physical power. یعنی ہوتا ہے نا کہ جب ایک انسان کو لگژریز بہت ملتی ہیں تو اس کی باڈی کمزور ہو جاتی ہے, لیکن یہ معاملہ قوم عاد کے ساتھ نہیں تھا. جب ایک انسان کو آپ عیاشیوں میں ڈالتے ہیں تو وہ فزیکلی کمزور ہو جاتا ہے. یہ فزیکلی کمزور نہیں تھے, یہ فزیکلی بھی بہت ٹف لوگ تھے, لیکن پھر بھی کیا ہوا ان کے ساتھ؟ لیوش لائف سٹائل. اچھا, اور اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف عذاب بھیجا. پہلے تو ان کے اوپر ڈراؤٹ آیا, فیمن آ گیا, اور ہود علیہ السلام نے ان کو وارننگ دی کہ بھئی اللہ کا عذاب تمہاری طرف آ رہا ہے, توبہ کر لو. انہوں نے کہا بھی ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت نہیں, ہم تو ایسے ٹھیک ہے, ہمارے سے بڑی طاقت کیا ہوگی. تو کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جب یہ ڈراؤٹ اور فیمن رہا تو دور سے کالے بادل آ رہے تھے, تو انہوں نے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا, خوشیاں منانے شروع کر دیں کہ یہ تو کالے بادل آ رہے بارش کے لیے. ہود تم تو کہتے تھے کہ ہمارے پہ عذاب آئے گا, یہ تو بارش آ رہی ہے, اللہ کی رحمت آ رہی ہے, تو تم تو جھوٹے نکلے. تو ہود علیہ السلام وہاں سے نکل گئے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو کالے بادل آ رہے ہیں دیکھنے میں تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اللہ کی رحمت ہے, لیکن یہ اللہ کا عذاب ہے. اور وہ جب بادل ان کے اوپر پہنچ گئے تو وہ بادلوں نے پھر ایک طوفان کی شکل اختیار کر لی, اور وہ طوفان ایسا تھا کہ ہریکین ونڈز, جس طرح ٹورنیڈوز آتے ہیں نا. اب اگر آپ نے وہ ویڈیوز کو دیکھے ہوں, کیونکہ اکثر امریکہ میں مڈ ویسٹ کا جو ایریا ہے وہاں پہ اکثر یہ ٹورنیڈوز آتے ہیں, اور وہ ٹورنیڈو آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, مطلب اگر وہ کہیں سے چلا ہے, اگر وہ کسی بستی میں یا کسی گاؤں میں صرف 1 منٹ بھی گزار لے, 1 منٹ بس, زیادہ نہیں, 1 منٹ, تو جتنے بھی اسٹرکچرز وہاں پہ کھڑے ہیں نا وہ سارے فلیٹ ہو جائیں گے. صرف 1 منٹ کی ہوائیں چلیں گی بس. ہوا کیا چیز ہوتی ہے؟ ہوا کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہوا تو ایسے ہی ہم پھونک مارتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن جب وہی ہوا جب اللہ کا سولجر بن جائے نا, اللہ کے جنود میں سے وہ شامل ہو جائے, پھر وہ ہوا بھی بڑی ڈیڈلی ہوتی ہے. 1 منٹ کے لیے کہیں ٹورنیڈو آتا ہے, وہ تہس نہس کر دیتا ہے ساری چیزوں کو. ان کے اوپر ہوائیں چلیں کتنی دیر کے لیے؟ 8 days and 7 nights حسوما, نان سٹاپ, 1 سیکنڈ کی بھی بریک ان کو نہیں ملی. اس ٹورنیڈو کے اندر جو یہ پھنسے ہیں, 8 دن اور 7 راتیں لگاتار یہ ان کو پاؤنڈ کرتی رہی ہیں وہ ونڈز, حتیٰ کہ جب وہ ختم ہوا تو کیا ہوا, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. لینڈ آف پلرز, اتنے اونچے پلرز, اٹ بیکیم دا لینڈ آف سینڈ ڈیونز. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے کچھ بھی نہیں بچایا ان کا پیچھے سے. ان کے یہ لوگ ایسے مرے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں, لمبے تھے نا, اونچے لمبے تھے, جیسے کھجور کے درخت ٹوٹے پڑے ہوئے, سب مر چکے تھے. اور پورا جو ان کی انفراسٹرکچر تھا, جو بھی ان کا مال و متاع تھا, سب کا سب مٹی میں مل گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی عبرت کا نشان یہ بنا کہ ان کے تو تمہیں آثار قدیمہ بھی نہیں ملیں گے. اور واقعی یہ بات ہے, قوم عاد کے بارے میں آثار قدیمہ ہے ہی کوئی نہیں. ایریا میں معلوم ہے وہ کس ایریا کے اندر کس ریجن میں تھے, لیکن ادھر کچھ بھی نہیں ہے سوائے سینڈ ڈیونز کے. اٹس جسٹ سینڈ ڈیونز, سب کچھ دفن ہو گیا زمین کے اندر, تباہ و برباد ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ جی ہماری طاقت اور قوت ہمیں کون ختم کرے گا, ہمارے تو لیگیسی رہے گی, یہ رہے گا, وہ رہے گا, ختم کر کے صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دی ان لوگوں کو, تمہارا تو بچا ہی کچھ نہیں ہے. اور یہ ایگزامپل ہے تعالیٰ کی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرتا ہے. اور یہ جو ریح سرسر کا ذکر کیا ہے, ریح سرسر یعنی وہ ہوا جو کہ ٹھنڈی بھی ہے, سخت ٹھنڈی ہوا ہے, اونچی آواز, جس کی آواز بہت اونچی ہے, یعنی ہوا کی آواز اونچی ہو جانا. ہم سوچتے ہیں بھائی ہوا کی کیا آواز ہوتی ہوگی, ہوا کی آواز, کبھی طوفان آئے نا پھر آپ سنتے ہو اس کی آواز کیا ہوتی ہے, لاؤڈ ڈیفننگ ساؤنڈ ہے اس کی. تیز ہوا, وائلنٹ ہوا, اور وہ ہوا حسوما جو آپ کو ہر طرف سے گھیر لے, یعنی اس میں بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو. پوری قوم کو اس نے اپنی زد میں لے لیا اور تباہ و برباد ہو گئے سارے. کیوں تباہ ہوئے؟ ان کی 4 وجوہات ہیں جس کی بنا پر قوم عاد کو برباد کیا گیا. ایک تو یہ اپنے مال دولت لیوش لائف سٹائل کے اندر گم ہو چکے تھے, اس پہ بڑا فخر کرتے تھے. دوسرا یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمیں چیزیں ملی ہوئی ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی, یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تیسرا یہ کہ یہ اللہ کو انہوں نے بھلا دیا, اللہ کو بھلا دیا. اور چوتھا کہ انہوں نے کبھی استغفار نہیں کی. توبہ کر لیتے اللہ معاف کر دیتا. سورہ کا آغاز کہاں سے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غافر الذنب, اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے گناہوں کو, قابل التوب, گناہوں یعنی توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن کوئی توبہ کرے گا تو قبول کرے گا نا اللہ, کوئی توبہ ہی نہیں کر رہا, اپنے طریقوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہا, تو پھر کیسے قبول ہوگی توبہ؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا, اپنے مقصد پہ اپنے مشن پہ ڈٹے رہے, ڈھیٹ ہو گئے, نہیں چھوڑا, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. آگے ذکر آتا ہے سیدنا صالح
علیہ السلام کا، جن کی قوم کا نام قوم سمود ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالثَّمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود وہ لوگ تھے جو کہ پہاڑوں کے اندر گھر بنایا کرتے تھے، پتھروں میں گھر بناتے تھے. تو قوم سمود جو ہے یہ قوم عاد کے بعد ہے. قوم عاد کو تباہ کر دیا گیا، برباد ہو گئے. لیکن ان کی قصے کہانی تو سب کو معلوم تھے کہ بھی کل تک قوم عاد تھی، اب غائب ہو گئی، پوری قوم غائب، جسٹ گون اپ ان اسموک. تو لوگوں کو پتہ تو چل گیا، عبرت کا بہت بڑا نشان تھا. قوم عاد بہت بڑا عبرت کا نشان بن گیا. تو قوم سمود والوں کو پتہ تو تھا کہ ان کے ساتھ ہوا گیا، لیکن قوم سمود سمجھے کہ جی ہم یعنی معاذ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نا اس سے بھی اوپر ہم جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا بھی ایسا کرتے ہیں، عیاشیاں نہیں چھوڑنی، عیاشی ہم بھی کریں گے. بڑے امیر لوگ تھے یہ بھی، بڑے مال، ان کے پاس بڑا جو نا مال و متاع کافی تھا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ بجائے کہ ہم اپنے طریقے کو چینج کریں، عبرت یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر جو ہے نا پہاڑوں کے اندر بنا لیتے ہیں. تو کون سی ایسی ہوا ہے جو پہاڑوں کو کھیڑ لے گی؟ پہاڑوں کو تو پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کو تو کوئی ہوا نہیں کھیڑ سکتی. جتنا مرضی طوفان آندھی آ جائے، پہاڑ تو پہاڑ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سسٹم کو ڈاج کرتے ہیں. جس طرح آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے حالات جو ہیں وہ کیوں ایسے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جیسے کرتے ہیں ہم نا کوئی سیکیورٹی بہتر کر لیتے ہیں، گارڈ زیادہ رکھ لو، بارب وائر لگا لو، الیکٹرک فینس لگا لو، اس سے کیا ہوگا، ہمیں سیکیورٹی مل جائے گی. سیکیورٹی تب بھی نہیں مل سکتی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی آپ کو مچھر کے ذریعے مروا دے، آپ کو کوئی وائرس انفیکشن لگ جائے جس کی وجہ سے آپ مر جائیں. آپ جتنے مرضی فینس لگا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، آپ کیا جانتے ہو اللہ کی فورسز کون سی ہیں؟ اللہ کس چیز کے ذریعے آپ کے اوپر عذاب لے کے آ سکتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹیکنیکل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس سیکیورٹی اچھی نہیں ہے، ہم سیکیورٹی بہتر کریں گے تو ہمارے قوم کے ملک کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. حالانکہ اگر تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت بھی کرے گا اور سب کچھ تمہیں پرووائڈ کرے گا جو تم چاہتے ہو. لیکن اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو قوم سمود نے کہا کہ جی ہم اپنی گھر پہاڑوں کے اندر بناتے ہیں. اور آج بھی ان کے جو آثار قدیمہ وہ موجود ہیں. جارڈن کے پاس پیٹرا، جس کو عرب میں وہ پے نہیں بولتے، وہ بیترا کہتے ہیں اس کو. تو پیٹرا کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ آج بھی ان کے آثار قدیمہ آپ کو ملتے ہیں، جہاں پہ وہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے باقاعدہ کاسلز بنائے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اندر. اور یہ ایک سائٹ ہے دیکھنے والی کہ پہاڑ کے اندر کاسل کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال انہوں نے بنائے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ڈاج کر سکتے ہیں. بڑے کرپٹ لوگ تھے، اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے کہ جی جو ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں بس وہی کرنا ہے. سیدنا صالح ایک بہت ہی ویل ایجوکیٹڈ، ویل اسپوکن، فرام اے ایلیٹ فیملی ان کا تعلق تھا، اور بڑے یعنی لیڈرشپ کی ساری کوالٹیز ان کے اندر موجود تھی. اور ان کے جو لوگ تھے وہ سیدنا صالح کو اپنا لیڈر بنانے ہی والے تھے. کہ کیا ہوا، سیدنا صالح نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے. انہوں نے کہا صالح تمہیں کیا ہو گیا، یو ہیو بیکم بیوچڈ، تم پہ لگتا ہے کوئی جادو ہو گیا، تم لگتا ہے کوئی پوزیس ہو گئے ہو. تو سیدنا صالح نے ان کو سمجھایا کہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، کرپشن وغیرہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا یہ تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. سیدنا صالح نے ان کو بار بار سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا. انہوں نے کہا ہم تو اللہ کو مان نہیں سکتے جب تک کوئی ہمیں تم معجزہ نہیں دکھاتے. سیدنا صالح نے پوچھا مجھے بتاؤ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، آپ بتاؤ، آرڈر کرو، آرڈر می دی میریکل یو وانٹ ٹو سی. اور یہ واحد قوم ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں جنہوں نے اپنا میریکل خود چوز کیا تھا. تو جب سیدنا صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ جی میریکل کیا دیکھنا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے. اچھا جی ایسا کریں کہ وہ جو بڑا سا پتھر ہے نا اس کو تم اونٹنی بنا دو. یہ ہم نے کہا یہ ہمیں اگر دکھا دو ہم مان جائیں گے. پتھر ہے نا، پتھر ایک ڈیڈ چیز ہے، اٹس سم تھنگ ڈیڈ. بڑا سا پتھر ایک بولڈر ہے. انہوں نے کہا اس بولڈر کو اونٹنی بنا دو، اونٹنی، بڑی سی اونٹنی بنا دو. سیدنا صالح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، میرے پاس تو طاقت کوئی نہیں ہے، آپ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، آپ میری مدد فرمائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ وہ پتھر جو ہے وہ اونٹنی بن گیا، ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی. اب ہوا یہ کہ انہوں نے جب لوگوں نے یہ میریکل دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ جی ہم نے تو کہا تھا پورا ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی یہ ماننا تو ہے کوئی نہیں، کیونکہ یہ لوگ ڈھیٹ تھے، ان کا پہلے سے موڈ نہیں تھا ماننے کا. آپ ان کو دنیا جہان کے میریکل دکھا دینا، انہوں نے اپنے طریقے سے ہٹنا نہیں تھا. تو انہوں نے بجائے کہ وہ میریکل کو ایکسیپٹ کرتے اور یہ کہتے کہ ہم مانتے ہیں آپ کی بات کو، ان میں سے 9 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس اونٹنی کا مرڈر پلان کرنا شروع کر دیا، کیونکہ حکم یہ آیا تھا کہ اس اونٹنی کو کوئی نہیں چھیڑے گا.
اور اس کو آزادی سے پھرنے دو, اس کو چرنے دو, اور پانی جو لیک وہاں پہ ہے اس پانی میں ایک دن لوگ پانی پئیں گے, ایک دن اونٹنی پانی پیے گی, کیونکہ اونٹنی اتنی بڑی تھی سائز میں کہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ تھی پانی پینے کی. تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو کوئی چھڑے گا نہیں, اللہ کی طرف سے یہ اب قانون آ گیا, ایک دن تم پانی پیو گے, ایک دن اونٹنی پیے گی, اور اونٹنی کو پھرنے دو تاکہ تمام لوگ دیکھ سکیں کہ یہ میریکل ہوا ہے. اور صالح ٹھیک کہتا تھا, اور یہ نشانی جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کو گھومنے پھرنے دو تاکہ ہر بندے کو پتہ ہو. اب امیجن کریں کہ ایک میراکولسلی ایک اونٹنی کریٹ ہو گئی, اور وہ ہے بھی کوئی عام اونٹنی نہیں ہے, بڑی بہت اونچی لمبی اونٹنی ہے اور بڑے اسپیشل قسم کی ہے. وہ اب جب لوگ دیکھ رہے ہیں ہر بندہ حیران ہو رہا ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے. اور ظاہری بات ہے پھر لوگ ایمان لانا شروع کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے پہلے کہ یہ اونٹنی زیادہ گھومے پھرے اس کو قتل کرو. 9 لوگ تھے جنہوں نے اس کا مرڈر پلان کیا. ایک شخص تھا جس نے رات کے اندھیرے میں چھری لے کے اونٹنی کی گردن میں دے ماری اور اس کو قتل کر دیا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها. جب ان کا رسول ان کے پاس آیا اس نے کہا یہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ, کیا کر رہے ہو اللہ کی اونٹنی کے ساتھ, مار دیا اس کو. اب جب سیدنا صالح نے ان کو کہا کہ تم نے تو وہ کام کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا, تم نے نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کو جھٹلا دیا, تم نے تکذیب کر دی, جس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذِّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی انتہا درجے کی تکذیب کر دی. تمہارے سامنے ہوا, تم نے آرڈر کیا تھا, میں نے تو نہیں کہا تھا, تم نے خود کہا تھا یہ والا میرے کو دکھاؤ, میں نے دکھا دیا. اب تم کیا کرو, جھٹلا رہے ہو اس کو, کیونکہ تمہارا موڈ تھا ہی نہیں کبھی ماننے کا بات, اور اب تمہارے اوپر عذاب آئے گا. تو ان کو الٹیمیٹم دے دیا اللہ کی طرف سے کہ اب ان کو بتا دو کہ اس قوم پہ عذاب آ رہا ہے, 3 دن کے اندر اندر ان پہ عذاب آ رہا ہے. give them the ultimatum of 3 days. اب اور 3 days بھی دیکھیں, اس کے باوجود مہلت دی جا رہی ہے. 3 دن ہے, توبہ کر لو ورنہ اللہ کا عذاب ہے. انہوں نے کہا جاؤ کوئی توبہ نہیں. پہلا دن گزر گیا, دوسرا دن بھی گزر گیا, تیسرا دن بھی گزر گیا. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, صالح تم جھوٹ بولتے تھے, تم جھوٹ بولتے تھے کہ عذاب آ رہا ہے, عذاب تو کوئی نہیں آیا. تو تیسرے دن کی جو رات ہے اس کو جب یہ سو گئے, چوتھے دن کی صبح اللہ کا عذاب آ گیا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جی جو لوگ پہاڑوں کے اندر رہ رہے ہیں وہ کیسے مرے ہوں گے, ان کو کیسے ہلاک کیا ہوگا. وہ ایک چیخ تھی, ایک ڈیفننگ ساؤنڈ تھی, ایک زجرۃ واحدہ تھا جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. It was a sound wave that killed them. پہاڑوں کے اندر بھی آواز جا سکتی ہے نا. آپ سوچیں وہ کس فریکوینسی پہ وہ ساؤنڈ ویو ایمٹ ہوئی ہوگی جس نے لوگوں کو ان کے بستروں میں مار دیا. جہاں جو جدھر پڑا ہوا تھا ادھر ہی مر گیا, بس ختم ہو گیا سارے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے تھے جیسے کہ اس شہر میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا. جب یہ سارا عذاب ختم ہوا لگتا تھا اس شہر میں کوئی بندہ نہیں رہتا. بالکل ڈیڈ سائلنس, ایوری تھنگ فنشڈ, جسٹ ون ساؤنڈ ویو, ایک چیخ کی آواز ہے جس نے سب کو تباہ کر دیا, اپنے اپنے گھروں میں مار دیا ان کو. تو یہ ان کی پنشمنٹ تھی. تو ایک سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری قوم ہے, پوری قوم میں سے 9 لوگوں نے مرڈر پلان کیا, ایک نے ایگزیکیوٹ کیا, عذاب ساروں کو مل گیا. یہ کیسے؟ یعنی پوری قوم ہے, قوم میں سے 9 لوگ کرپٹ ہیں, ان میں سے ایک نے ایکچولی مرڈر کیا لیکن مرے سارے. سیدنا صالح علیہ السلام تو نکل گئے لیکن یہ باقی سارے مر گئے. تو کیوں بھائی, یہ کہاں کا جسٹس ہوا؟ تو اس سے ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ ان آرڈر فار ایول ٹو اسپریڈ all you need is for good people to do absolutely nothing. 9 لوگ پلان کر رہے تھے, سارے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھی ہمارا کیا کنسرن ہے, it's none of our business. اللہ تعالیٰ کی آیات نظر آ رہی ہیں, نشانیاں نظر آ رہی ہیں, میرے نظر آ رہی ہیں, چھوڑو پرے جی, سانو کی وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا, ہمارا کیا, چلو جی اپنا کام کرو. سب کچھ سمجھ آ رہا ہے. تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ معاشرے میں ایک حزب الرحمان ہوتے ہیں اور ایک حزب الشیطان ہوتے ہیں. You have to side with one of them. اگر آپ حزب الرحمان کے ساتھ سائڈ نہیں کر رہے, ان کے ڈیفینس میں نہیں آ رہے, ان کی مدد کو نہیں آ رہے, ان کو سپورٹ نہیں کر رہے, اس کے مطلب ہے بائی ڈیفالٹ آپ حزب الشیطان میں آ چکے ہیں. یا تو آپ اللہ کے بندوں کی سپورٹ میں آئے, صالح کی سپورٹ میں نکلتے کہ بھئی نہیں یہ صالح صحیح کہہ رہا ہے, یہ دیکھو ہمارے سامنے میریکل ہوا ہے. لوگوں نے کہا چھوڑو پرے بھائی, ہمارا کام ہی نہیں, ہماری ٹینشن ہی نہیں ہے, ہمارا ٹینشن تو دنیا ہے, مال متاع ہے, لائف انجوائے کرو, کیا ان کی بحثوں میں پڑ گئے. ٹھیک ہے نہیں ہے, ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. پوری قوم تباہ ہو گئی بیکاز آف دس لیکس ایٹیٹیوڈ. کبھی کبھار ہم بھی نا یہی سوچتے ہیں کہ لیٹس مائنڈ آور اون بزنس,
چھوڑو پرے جو لوگ لگے ہوئے ان کو کرنے دو, یہ مرے کھپے جو مرضی کریں, اللہ کے دین کے لیے کام کرنے دو. ہم اپنا سائڈ پہ بیٹھ کے نا بس انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف. ہم اپنے گیم شوز دیکھتے ہیں, ہم اپنے تبصرے پروگرام دیکھتے ہیں, ہم اپنی پارٹیز پہ جاتے ہیں, ہم اپنی کمیٹیز پہ جاتے ہیں. لائف انجوائے کرو گی, ان کو کھپنے دو سارے مولویوں کو, یہ جو کر رہے ہیں کرنے دو ان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا بیکاز آف دس ویری ایٹیٹیوڈ, کہ جہاں پہ دے ڈونٹ کیئر ٹو ہوٹس اباؤٹ دا ریلیجن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی فکر پریشانی ہے ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی اب واضح آیات نظر آ رہی ہیں, ریلیکس کر رہے ہیں سارے بیٹھے, پوری قوم تباہ ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی عذاب دے کے قوموں کو تباہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمود نے اپنے نبی کو جھٹلایا جب ان میں سے سب سے جو بدترین شخص تھا وہ سامنے آیا اور اس نے اونٹنی پہ حملہ کیا. اور اللہ کے رسول نے فقال لهم رسول اللہ, اللہ کے رسول نے فرمایا ناقۃ اللہ کہ بی ویئر دس از دا شی کیمل آف اللہ, اور اس کو ہارم کوئی نہ کرے, اس کو کوئی پینے سے مت روکے. لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اس کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کی گناہوں کی وجہ سے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیس کے رکھ دیا اس پوری قوم کو. ولا یخاف عقباہا, اور اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ کسی کی کانسیکوینس سے ڈرتا نہیں, آپ کہیں بھائی یہ آپ نے کیوں کیا, بھائی اللہ سے آپ سوال کر ہی نہیں سکتے. اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہ جی ہیومن رائٹس والا کوئی بندہ آ گیا جی آپ نے قوم کو کیوں تباہ کیا, CNN پہ انٹرویو کا. اللہ تعالیٰ اس سے ڈرتے نہیں ہیں. جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دے گا, اور اللہ کسی کانسیکوینس سے ڈرتا نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب کائنات ہے. یو ڈونٹ کوسچن اللہ, اللہ کوسچنز یو. آپ اللہ سے سوال نہیں کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا, اللہ تم سے سوال کرے گا تم کہاں تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا نہیں. یہ ہے جناب قوم سمود. اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ آتا ہے. قوم لوط, سیدنا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی تھے. ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ فرشتے آئے دو, انہوں نے کہا کہ جی ہم لوط کی قوم جو ہے نا, جو ایریا جس کو بائبل میں سوڈم اینڈ گمورا کہتے ہیں, یہ ڈیڈ سی کے علاقے کے پاس کا ایریا ہے فلسطین میں. انہوں نے کہا کہ جی ہم ادھر عذاب دینے جا رہے ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی وہاں تو لوط ہے. انہوں نے کہا لوط کو کچھ نہیں ہوگا, لوط اور اس کی فیملی بچ جائیں گے, لیکن یہ ٹاؤن اس کی بربادی کا فیصلہ ہو چکا ہے, اس کی تباہی کا فیصلہ آرڈر جاری ہو گیا, تو ہم تو وہاں پہ ان کو پنش کرنے جا رہے ہیں. تو لوط علیہ السلام کی قوم کا مسئلہ کیا تھا, they were homosexuals. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے زمین میں کوئی ایسی قوم پیدا ہوئی ہی نہیں. یعنی جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جینیٹکلی ہے اور یہ ایسے ویسے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے پہلے کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا جو ہوموسیکسول تھا, جس کے اندر یہ خصلت پائی جاتی تھی. یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کو سٹارٹ کیا تھا. اس نحوست کو دنیا میں لانے والے سب سے پہلے لوگ یہ تھے. سیکشول پرورژن میں اتنے زیادہ آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کو اب اپنے اپوزٹ جینڈر میں کوئی لطف نہیں آتا تھا, وہ سیم جینڈر کے ساتھ انگیج کرنا پسند کرتے تھے. دس واز دیئر سیکشول پرورژن. اتنے پرورٹڈ ہو چکے تھے کہ اپنے حرام ریلیشن شپس میں کہ اب ان کو اپوزٹ جینڈر کے ساتھ لطف آنا بند ہو گیا, اور اب وہ سیم جینڈر کے ساتھ ریلیشن شپ شروع ہو گئی. سیدنا لوط نے بہت سمجھایا ان کو کہ جی میری قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں, تم ان سے نکاح کر لو, شادی کر لو. میں نہیں کہہ رہا تم ریلیشن شپ پورا کرو, اس طرح کر لو اور یہ کام چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ لوط تم زیادہ پاک ہونے کی کوشش مت کرو, زیادہ پاکی کے باتیں نہ کرو. جس نے زیادہ پاک ہونا ہے وہ شہر چھوڑ کے نکل جائے یہاں سے. جو زیادہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے وہ یہاں سے باہر نکل جائے. لیکن یہاں پہ یہی ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں. اور جیسے یہ سوڈم اینڈ گمورا یہ والی ٹاؤنز ہیں, پومپے کی ٹاؤن ہے, اس کے بارے میں آپ دیکھیں یہ بھی, اس پہ بھی اللہ کا عذاب آیا. اور میں نے ایک ڈاکومنٹ پڑھا تھا جو کہ ایک ریسرچ پیپر تھا کسی کیمبرج یونیورسٹی کا, اف آئی ریممبر کریکٹلی. اس نے پومپے کی سویلائزیشن کے بارے میں پوری ایک تھیسس لکھا ہوا تھا, اور اس میں 3D رینڈرنگ کی اس علاقے کی جو وہ ہوا کرتا تھا. بیسیکلی یہ جو شہر تھے اس طرح کے, یہ آپ سمجھ لیں کہ حرام ایکٹیویٹی کے ہب ہوا کرتے تھے. دور دور سے لوگ یہاں پہ آتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہالیڈے کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے. یہاں پہ اگر آپ نے ہالیڈے لینی ہے نا, اور ہالیڈے کا مقصد جو ہے وہ اس قسم کی عیاشیاں ہیں, تو آپ پومپے جائیں, آپ سوڈم اینڈ گمورا کے جو ہے ایریا میں جائیں. دس از ویئر یو کین ہیو آل آف دیز تھنگس. اور وہ جو ڈاکومنٹ میں نے پڑھا اس میں باقاعدہ اس نے ڈیٹیل میپس بنائے ہوئے تھے کہ سڑکوں کی حالت یہ تھی کہ جگہ جگہ پہ مطلب دکانیں جس طرح بنی ہوتی ہیں نا اس طرح سے بلڈنگز تھیں
بلڈنگس کے باہر اللہ معاف کرے امیجز بنے ہوئے تھے بہت ہی فحش قسم کے, جو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ اس بلڈنگ میں کون سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس بلڈنگ میں کون سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس بلڈنگ میں کون سی ہوتی ہے. It was the worst kind of sexual perversion you can ever imagine. اور یہ لوگ وہاں پہ گدوں کی طرح پبلکلی بھی ریلیشن شپ کر دیتے تھے, ان کو کوئی شرم و حیا نہیں تھی. ایسی بدترین قوم تھی یہ. اور لوط علیہ السلام نے ان کو بہت منع کیا, بہت منع نہیں, انہوں نے کہا آپ تو یہاں سے باہر نکل جائیں. جب فرشتے وہاں پہنچے ہینڈسم مین کی شکل میں, یہ لوگ اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ بندے ہمارے حوالے کرو, یہ بندے ہمارے حوالے کرو. لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ کے دروازہ توڑنے کے اوپر آ گئے کہ یہ بندے ہمارے حوالے کرو. اس ٹائم پہ پھر فرشتوں نے بتایا کہ جی آپ یہاں سے نکلیں, آپ کا ٹائم آ گیا, ان کو ہمارے اوپر چھوڑ دیں. اور پھر اس قوم پہ کیا عذاب آیا, وہ عذاب تو کسی قوم پہ نہیں آیا. فرشتوں نے اس قوم کو اٹھا لیا آسمان کی طرف, پوری قوم کو, پورا شہر جو ہے نا اس کو زمین سے جڑوں سے نکال کے اٹھا لیا گیا. اور جب ایک خاص مقام پہ یہ پہنچ گئے, ان کو الٹا کر کے زمین پر پٹک کے دے مارا گیا. سب سے پہلے ان کو ایک جھٹکے کے ساتھ ہلایا گیا. پوری قوم میں نا ایک شاک ویو آئی. سب سے پہلا عذاب یہ تھا شاک ویو, سب سے پہلا عذاب. اس کے بعد دوسرا عذاب کیا, اٹھا لیے گئے, زمین سے اٹھا لیے گئے. لوگ ابھی زندہ ہیں, آسمان کی طرف جا رہے ہیں, الٹا کیا گیا, زمین پہ دے مارا گیا. اور اس کے بعد جہنم کے پتھر جو ہے نا, فائر بالز آسمان سے نازل ہوئے, اور ہر فائر بال کے اوپر, ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوتا کس کے سر میں جا کے لگنا, اور زمین کو چیرتا ہوا وہ جا کے ان کے سروں میں جا کے پتھر لگے. یہ تھا اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم کے اوپر, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کریشن کو بدل دیا, اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیا. اور آج لوگ اس کے بارے میں LGBT اور گے رائٹس اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگ پریڈیں کر رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں. اور لوگ سبحان اللہ مسلمان ہیں جو کہ ان کی سپورٹ میں نکل رہے ہیں کہ نہیں اس میں کیا ایسی بات ہے, یہ کیا ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس قوم کے اوپر, کس طرح وہ تباہ و برباد کر دی گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیڈ سی کا علاقہ ہے, اس پہ ایسا اللہ کا عذاب آیا کہ وہاں پہ کوئی چرند پرند حیوان ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا. یہ ایسی منحوس جگہ ہو چکی ہے ڈیڈ سی کا ایریا جو ہے. اور یہ ایک ورلڈ فینومین ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ مچھلی, نہ کوئی مینڈک, نہ کوئی چرند پرند جانور, کچھ نہیں وہاں رہتا سوائے کچھ مائکروسکوپک بیکٹیریا کے. اس کے علاوہ اس علاقے میں کوئی چیز ہے ہی کوئی نہیں. تباہ و برباد کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے مثال بنا کے رکھ دیا قوم لوط کو. اور یہ بائبل اور تورا دونوں کے اندر یہ سٹوریز مل جاتی ہیں. ان کو بھی پتہ ہے ہومو سیکسولیٹی کا مسئلہ کیا ہے, لیکن آج ہم لوگ بالکل اس کے بارے میں ایک لاپرواہی کا شکار ہیں. آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کافی جو ہے خاص طور پر آیا اس کے اندر. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیڈ کر کے فرعون کے شکنجے سے نکال کے آزاد کیا اور وہاں لے گئے. اور آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ جب وہ پانی کے کنارے پہنچے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سیپریٹ کر دیا, پارٹنگ آف دا سیز ہوئی. آپ بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے نکل گئے, اور فرعون جو ہے اس میں تباہ و برباد ہو گیا. وہ اور اس کے لشکر سارے کے سارے ملیا میٹ ہو گئے. فرعون کا گناہ کیا تھا؟ گناہ تو بہت سارے تھے اس کے. ایک گناہ تو یہ تھا کہ اس نے پوری ایک قوم کو غلام بنایا ہوا تھا. غلام یہ مت سمجھے غلام کوئی نوکر ہوتا ہے, غلام نوکر نہیں ہوتا. غلام ہوتا ہے آپ کی پرسنل پراپرٹی. جیسے آپ نے کہا جی میں بازار گیا, میں نے ٹیبل خریدا, چیئر خریدا, اور 2 غلام بھی خرید لیے. سو غلام از لائک اے پیس آف فرنیچر. غلام از یور پرسنل پراپرٹی. آپ جو مرضی کریں اس کے ساتھ, اس کے کوئی رائٹس ہی نہیں ہیں, آپ جو مرضی کرتے. یعنی یہ غلامی کا پرسیپشن تھا. فرعون نے پوری بنی اسرائیل قوم کو غلام بنایا ہوا تھا. پہلا جرم. دوسرا جرم ان کے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دے دیا, کیونکہ اب اپنی پراپرٹی ہے نا. اب میری اگر ایک فار ایگزامپل موبائل فون ہے, میں اگر اس کو توڑ دوں تو کسی عدالت میں کورٹ میں مجھے آپ کیس کر سکتے ہیں میرے پہ کہ جی آپ نے اپنا فون کیوں توڑا ہے. بھائی میرا فون ہے, میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے میں نے توڑ دی تو سو واٹ. تو بھائی اگر میری پراپرٹی کسی کے بچے ہیں اور میں انہیں قتل کر دوں تو کون مجھے پکڑے گا؟ کون سا کورٹ آف لا مجھے پکڑے گا؟ فرعون نے کہا اچھا ٹینشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے ان کے بچے مار دو سارا, کل دیئر سنس. ختم, آرڈر پاس ہو گیا, مارنا شروع ہو گیا. گارڈ اندر آتے, دروازے کھول کے بچے قتل کرتے تھے, گردنیں اڑاتے تھے ان کو. یہ اس کا دوسرا جرم. اور تیسرا یہ کہ اس تکبر اور غرور کے اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں پہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ اس کا کفر اور شرک تھا جو اس مقام تک لے آیا اس کو.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف ایک لفظ میں فرعون کی یہ سارے گناہوں کو سم اپ کر دیا. اذهب الى فرعون انه طغى. جاؤ فرعون کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر دیا گیا جاؤ فرعون کے پاس. کیوں؟ کیونکہ فرعون نے طغیانی کیا. بس دیٹس اٹ. بہت کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے, صرف ایک ورڈ ہے, فرعون ہیز کراسڈ ہز لمٹس. بس فرعون نے اپنی لمٹس کراس کر دی. جو بھی لمٹس اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوتی ہیں ان کو توڑ دیا اس نے. تو فرعون نے لمٹس کراس کرنے کے گناہ کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو گیا, مار دیا گیا, اس کو تباہ کر دیا گیا, عبرت کا نشان بنا لیا گیا. آج فرعون کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پوری دنیا میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے. وہ ایک ٹریولنگ میوزیم کا حصہ ہے. کبھی اس کی باڈی آسٹریلیا میں ہوتی ہے, کبھی وہ یورپ میں ہوتا ہے, کبھی وہ امریکہ میں ہوتا ہے. ساری دنیا دیکھ لیا کہ یہ کسی زمانے میں کوئی توپ چیز ہوا کرتا تھا. آج کیا یہ سڑی ہوئی گلی لاش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بس اور سب دیکھ رہے ہیں یہ اتنا بڑا تھا, آج کیا کچھ بھی نہیں ہے, تباہ ہو گیا, ڈوب کے مر گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سورہ النازعات کے آخر میں فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اب جو بھی طغیانی کرے گا, یعنی فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا ختم ہو گیا, فرعون تباہ و برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى, اب جس نے بھی طغیانی کی, جو بھی اب فرعون کے نقش قدم پہ چلا, وہ تو بہت بڑا تھا, آپ چھوٹے فرعون بھی اگر بن گئے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور جس نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا آخرت کے اوپر, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, وہ بھی جہنم کی آگ میں جائے گا. دو چیزیں کرنے سے جہنم کی آگ, یعنی جس نے بھی اب لمٹس کراس کی, اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود سے آگے نہیں, حد سے تجاوز کر گیا, جو کوئی بھی مرد ہو عورت ہو جو مرضی ہو, جس نے بھی لمٹس کو کراس کیا اور دنیا کو پسند کیا آخرت پہ, یہ نہیں کہ آخرت کا انکاری ہو گیا, آخرت کا منکر ہو گیا, نہیں, آخرت کو مانتا تھا لیکن دنیا کو ترجیح دی اس نے آخرت کے اوپر. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو پھر اس کا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ جہنم ہوگا. اور اسی کے ساتھ ایک اور جملہ بھی ارشاد فرما دیا خوشخبری کے طور پہ ان کے لیے جو فرعون کے لائف سٹائل پہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جس کو خوف ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے, اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرتا رہا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا, اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کر لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو جنت اسی کے لیے تو ہے. دو چیزوں کے بارے میں بتایا گیا جہنم, دو چیزوں کے بارے میں بتایا گیا جنت. تو یہ جو جتنی بھی سٹوریز ہم نے آج پڑھی اور سنی, یہ وہ سٹوریز ہیں جو عبرت کا نشان ہے ہم سب کے لیے, کہ اگر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. ہمارے پاس ہمیں لگتا ہے کہ اگر 4 پیسے ہمارے پاس آ گئے یا کچھ ہمارے پاس طاقت قوت آ گئی, ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں ہمیں زمین میں کوئی بندہ روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بڑے ہم سے بہت بڑی طاقتیں اور قوتیں آتی رہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا. تو جو اللہ تعالیٰ تب یہ کر سکتا تھا وہ آج بھی یہ قدرت اور اختیار رکھتا ہے. تو مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ اسٹوری کا مورل یہ ہے کہ انسان جب بھی اس کو بات سمجھ میں آ جائے اس کو اپنا طریقہ بدل لینا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنی حالت کو بدلیں گے, اس طرح سے ہو جائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مشکلوں پریشانیوں سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنا دے, ہمیں اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کرے, اپنے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو دنیا میں بھی خیر نصیب فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.